الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک اختلافی مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ مسئلہ ہے تقلید فقہ بمقابلہ براہ راست فہم حدیث۔ اس مسئلے میں علماء دیوبند اور انجینئر مرزا کا اختلاف ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ دلائل کے ساتھ بیان کریں گے، دونوں طرف کے دلائل بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر آپ لوگ اس چینل میں نئے ہو تو برائے مہربانی ہمارا ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور کمنٹ میں اور لائک کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ تو تقلید فقہ بمقابلہ براہ راست فہم حدیث، پہلا موقف ہم بیان کریں گے تقلید فقہ علماء دیوبند کا موقف بیان کریں گے۔ بنیادی اصول یہ ہے، علماء دیوبند کا بنیادی اصول یہ ہے، عام مسلمان مجتہد نہیں ہوتا، اس پر لازم ہے کہ وہ معتبر مجتہد کی تقلید کرے۔ اس پر ہم چند دلائل بیان کریں گے۔ دلیل نمبر 1، قرآن سے تقلید کا اصول۔ قرآن پاک کی آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ تو اس سے علماء دیوبند استدلال کرتے ہیں آیت میں براہ راست قرآن و حدیث دیکھنے کا حکم نہیں، بلکہ اہل علم کی طرف رجوع کا حکم ہے، یہی تقلید ہے۔ دوسرا دلیل، صحابہ کا عمل تقلید شخصی میں۔ قول صحابی ہے کان الناس یسألون ابن عباس فی الفتویٰ، لوگ فتویٰ میں ابن عباس سے سوال کیا کرتے تھے۔ دارمی میں یہ لکھا ہے۔ استدلال اس سے یہ ہے کہ سب صحابہ مجتہد نہیں تھے، عوام صحابہ بھی کسی بڑے صحابی کی تقلید کرتے تھے۔ تیسرا دلیل، حدیث سے تقلید کا ثبوت۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے استدلال کرتے ہیں فقہ ہر ایک کو نہیں ملتی، جسے فقہ نہ ہو وہ فقیہ کی پیروی کرے گا۔ چوتھا دلیل، ہر صحیح حدیث پر فوراً عمل کیوں نہیں؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس کل حدیث صحیح یعمل بہ، ہر صحیح حدیث پر عمل لازم نہیں ہوتا۔ بعض احادیث منسوخ مخصوص حالات کے لیے دوسری احادیث سے مقید، یہی فقہ کا کام ہے۔ دوسرا موقف ہم بیان کریں گے انجینئر مرزا کا۔ وہ کہتا ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے، انجینئر مرزا کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن و صحیح حدیث کو براہ راست لیتے ہیں۔ ان کا پہلا دلیل یہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دے اسے لے لو۔ دیوبندی علماء جواب دیتے ہیں آیت میں رسول سے لینے کا حکم ہے، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد سمجھنا فقہ کا محتاج ہے۔ ہر شخص اپنی عقل سے سمجھے تو 73 فرقے کیوں؟ دوسرا دلیل پیش کرتے ہیں انجینئر مرزا کے لیے۔ دوسرا دلیل، ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ جواب، علماء دیوبند جواب دیتے ہیں ان دونوں قرآن و سنت کو سمجھنے والے بھی چاہیے۔ صحابہ کے فہم کے بغیر قرآن بھی خوارج نہیں پڑھاتا۔
زبردست نقطہ یہ ہے علماء دیوبند کی طرف سے، اگر تقلید شرک یا بدعت ہوتی تو صحابہ، تابعین، ائمہ اربعہ اور امت کے 90% علماء سب گمراہ ہوتے۔ یہ امت پر بہت بڑا الزام ہے۔ تو فیصلہ یہ ہوا تقلید ترک کرنا نہیں ہے، بلکہ اہل علم کی طرف رجوع کرنا ہے، اور یہی قرآن و حدیث اور صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ ویڈیو انجینئر مرزا تک پہنچا ہے کہ آپ اپنی